فوری طور پہ نواز شریف کو ریزائن کرنا چاہیے۔ اس رپورٹ میں جتنی بھی چیزیں آئی ہیں، پہلے تو نواز شریف کو جب یہ انویسٹیگیشن ہو رہی تھی ان کو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا ملک کا پرائم منسٹر، اور جو ہمارے خدشات تھے وہ سارے سچ ثابت ہو گئے۔ سپریم کورٹ کے سامنے اس رپورٹ کی کانٹرڈکشنز اور اس رپورٹ کے جھوٹ کو مکمل طور پہ نہ صرف بے نقاب کریں گے بلکہ اس کے پرخچے اڑا دیں گے کہ یہ رپورٹ کی کیا حیثیت ہے۔ کہ یہ جے آئی ٹی کی رپورٹ اسی طرح ناکام ہوگی جیسے دھرنا 1 اور دھرنا 2 ناکام ہوئے، بلکہ میں اس جے آئی ٹی کی رپورٹ کو دھرنا نمبر 3 کہوں گا۔ اس رپورٹ کو اگر عمران نامہ قرار دیا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ ناظرین، آج 2 دھماکے ہوئے۔ ایک دھماکہ ہوا تھا خرم ایجنسی میں جس میں ایف سی کے 2 اہلکار شہید ہوئے، اور دوسرا دھماکہ ہوا چمن میں جہاں ایس ایس پی ساجد خان مومند اور ان کے ایک ساتھی شہید ہوئے۔ لیکن اسلام آباد میں گونج پاناما کی تھی۔ سب کی نظر جے آئی ٹی پر ٹکی تھی جنہوں نے اپنی حتمی رپورٹ سپریم کورٹ کے سپرد کر دی۔ سپریم کورٹ نے تو سماعت پیر تک ملتوی کر دی۔ جے آئی ٹی نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ وزیر اعظم اور ان کے بچوں کے خلاف نیب ریفرنس بنتا ہے، کم از کم ریفر انہوں نے یہ کیا ہے، اور نیب کے جو کچھ قوانین ہیں ان کا ریفرنس انہوں نے اپنی رپورٹ میں دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم ان کے بچوں کے طرز زندگی اور آمدن میں مماثلت نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے ایف آئی اے رپورٹ کے مطابق دستاویزات میں ٹیمپرنگ کرنے کی پاداش میں ایس ای سی پی چیئرمین ظفر حجازی کے خلاف مقدمہ دائر کرنے کا بھی حکم کر دیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی خبر ہے، اور عدالت نے گزشتہ 60 دنوں میں مسلم لیگ نون کے رہنماؤں طلال چودھری، سعد رفیق اور آصف کرمانی کی جانب سے کی گئی تقاریر کا متن بھی طلب کر لیا ہے تاکہ یہ تعین کیا جا سکے کہ ان کی تقاریر توہین عدالت کے زمرے میں آتی ہیں یا نہیں۔ بینچ نے حسن نواز کی تصویر لیک کرنے والے ذمہ دار شخص کا بھی نام سامنے لانے کا حکم دے دیا ہے، اور سپریم کورٹ نے جنگ گروپ کے پرنٹر، پبلشر اور رپورٹر کو بھی توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا ہے۔ اب سب کو پتہ ہی ہوگا کہ آج صبح ایک خبر شائع ہوئی تھی دی نیوز کے اندر، جہاں پہ انہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ جے آئی ٹی کی رپورٹ کے اندر وزیر اعظم کو کلین چٹ دے دی گئی ہے، مگر ان کے جو 2 بچے ہیں ان کے لیے ایک مصیبت آ کھڑی ہوئی ہے۔ عدالت نے اٹارنی جنرل کو بھی یہ ہدایت کی ہے کہ وہ اداروں کے دیے جانے والے اشتہارات، جو میڈیاز کو اشتہارات دیتے ہیں، ان کی تفصیلات بھی جمع کرا دیں۔ تو پھر آج پوچھیں گے کہ کیا حدیبیہ پیپر کیس پھر سے کھلنے جا رہا ہے، اور یہ جو سیاسی تناؤ ہے یہ سیاسی عدم استحکام میں بدلنے جا رہا ہے، اور جس طرح عمران خان نے کہا کہ میچ ختم ہو گیا ہے، کیا واقعی میں میچ ختم ہو گیا ہے یا پکچر باقی ہے؟ آج ہمارے مہمانوں میں شامل ہیں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور وفاقی وزیر برائے پیٹرولیم جناب شاہد خاقان عباسی صاحب، ان کے ساتھ شریک ہیں تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور ممبر قومی اسمبلی جناب شفقت محمود صاحب، سابق چیئرمین سینٹ اور نامور قانون دان وسیم سجاد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہم چند منٹوں کے لیے بات بھی کریں گے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب سے۔ سب سے پہلے وسیم سجاد صاحب، آپ سے جاننے کی کوشش کرتی ہوں، آپ نے تھوڑا بہت تو پڑھا ہے کہ جے آئی ٹی کی رپورٹ میں کیا ہے، کیا انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی نیب کی طرف ہم نے ریفرنس بھیج دیا ہے اور آپ کو جو بھی تحقیقات کرنی ہے وہ اب جے آئی ٹی نہیں اب نیب کرے گی شریف خاندان کے خلاف، یا کہ کوئی اور مسئلہ ہے؟ جی، میں نے جو سرسری نظر ماری ہے، میں نے مکمل رپورٹ تو نہیں دیکھی، لیکن ان کی جو فائنل کنکلوژنز ہیں وہ کچھ نتائج پہ پہنچے ہیں۔ مثلا انہوں نے کہا ہے جی کہ ہماری تحقیق کے مطابق جو ریسورسز ہیں وہ ان کی ایسٹ سے مطابقت نہیں رکھتی، یعنی ایسٹس ڈسپروپورشنیٹ ٹو مینز۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے جی کہ جو کمپنیز بنائی گئی تھیں ان کو استعمال کیا گیا فور فنڈز، جو کہ استعمال ہوئی پراپرٹیز خریدنے میں، اور اس کی بھی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ریگولر نہیں تھا۔ تیسرا انہوں نے یہ کہا ہے جی کہ یہ جو آف شور کمپنیز ہیں ان کے بارے میں بھی یہی کہا گیا ہے جی کہ ان سے استعمال کیا گیا فنڈز کے لیے اور اس سے پراپرٹیز خریدی گئیں، لیکن یہ ایک اسموک اسکرین تھا، انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا۔ تو میں نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کے بعد انہوں نے کوئی ریکمنڈیشن کی ہے کہ اب آئندہ کیا کرنا ہے۔
میرے خیال میں انہوں نے یہ فائنڈنگز دے کے اور پھر حوالے دیے ہیں قانون شہادت کے، نیب آرڈیننس کے، کہ بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے ان کی کہ وہ ایکسپلین کرتے کہ یہ کہاں سے آئی ہیں. قانونی شہادت کے مطابق ان کے کہنا ہے کہ یہ ان کی ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ اس کا ایکسپلینیشن دیں، کیونکہ وہ ان کی نالج میں تھا اور وہ وہی بتا سکتے تھے کہ یہ. مگر وسیم صاحب یہ باتیں تو پہلے ہو چکی ہیں، تو سپریم کورٹ جو ہے وہ ان کی ریکمنڈیشنز کو کتنی اہمیت دے گی؟ میرے خیال میں جی اب سپریم کورٹ کے پہلے تو یہ تھا کہ سپریم کورٹ نے 13 سوال رکھے تھے. جب ساری تفصیل ہم دیکھیں گے ان کی رپورٹ کی تو ہو سکتا ہے کہ ہر ایک سوال کا انہوں نے ایک تفصیلی جواب دیا ہوگا. سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ جب یہ جے آئی ٹی اپنی رپورٹس دیں گی، اور انہوں نے لکھا تھا انٹرم اور فائنل، تو سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی کہ ہم نے اس پہ کیا کرنا ہے. انہوں نے جو آپشنز ہم رکھے تھے وہ یہ تھا کہ جی ہم اس کو کسی ریفرنس میں بھی بھیج سکتے ہیں، یعنی عدالت میں جائے گا کیس، وہاں پہ ٹرائی ہوگا، اور یہ بھی کہا تھا کہ ہم یہ بھی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ڈسکوالیفیکیشن بنتی ہے کہ نہیں. اب میرے خیال میں یہ رپورٹ اب آ گئی ہے. سپریم کورٹ نے ایک 7 دن کا وقفہ دیا ہے اور کہا ہے وکلا سے کہ آپ اس کو پوری طرح پڑھ کے آئیں. وہ خود بھی میرے خیال میں اب اس کو پڑھ کے آئیں گے اور آئندہ تاریخ پہ وہ وکلا کو سنیں گے. پہلے تو یہ کہ اگر کوئی اعتراضات ہیں اس پہ، یعنی جو نون لیگ کی جانب سے کوئی اگر اعتراضات ہیں اس پروسیجر پہ، اس رپورٹ پہ کوئی خامی ہے، اس پہ بات سنیں گے اور ہو سکتا ہے ان سے تجاویز بھی لیں وکلا سے کہ اچھا بھی اب یہ آ گئی ہے، اب آئندہ آپ کے خیال میں کیا کرنا چاہیے. اور پھر اس کے بعد سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی کہ بھی ہم نے اس پہ کیا ایکشن لینا ہے، ریفرنس کرنا ہے نہیں کرنا ہے، ڈسکوالیفیکیشن کرنی ہے نہیں کرنی ہے. یہ میرا خیال اگلے مرحلے میں یہ فیصلہ ہوگا. شفقت صاحب ابھی بھی کلیئر نہیں ہے کہ ایگزیکٹلی اگر نیب کا رول فیوچر میں ہونا ہے مستقبل میں تو وہ کیا ہوگا. آپ کی پارٹی آلریڈی کہہ چکی ہے اور آپ نے عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے نیب کے چیئرمین کے اوپر. آپ نے کہا ہے کہ وہ کرپٹ ہے، وہ میاں صاحب کی چیزیں چھپا رہا تھا. عمران خان صاحب از آن ریکارڈ ہیونگ سیڈ دیٹ. What are your expectations of this investigation further? میرا خیال ہے کہ سیکشن آف دا میڈیا نے کمپلیٹلی مس انڈرسٹینڈ کیا ہے نیب کا ریفرنس جو ہے، اور مجھے انفارچونیٹلی شاید آپ کے چینل نے بھی مس انڈرسٹینڈ کیا ہے. بات یہ ہے کہ میں 2 چیزیں بتا دیتا ہوں، اس کے بعد ڈسکشن کر لیں گے. ٹھیک ہے. پہلی تو بات ہے کہ آج کورٹ میں جو وکلاء کو کہا گیا وہ شاید وسیم صاحب بتائیں گے سگنیفیکنٹ ہے کہ یہ ری آرگیو کیس نہیں ہونا. یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ یہ کیس دوبارہ کھلے گا اسی طرح ری آرگو ہوگا جس طرح پہلے ہوتا رہا. انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ وکلاء کو کہ اگر آپ اس رپورٹ کی کسی پروسیجر پہ یا کسی چیز پہ آپ کو اعتراض ہے یا اس کو اسٹڈی کر کے آئے ہمیں بتا دیں، ہم اس پہ سو اٹ وونٹ بی کہ جی ایک کیس سارا ری اوپن ہو گیا. یہ اور وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے بتانا کہ یہ جو جے آئی ٹی ہے یہ ایک اسپیسیفک ڈائریکشن آف دا سپریم کورٹ پہ بنی. آپ کو ریمائنڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ 5 ممبر بینچ تھا، 2 نے کہا کہ جناب بالکل ڈائسینٹنگ نوٹ دیا، فارغ کر دیا جائے. 3 نے کہا کہ نہیں کچھ ایشوز ایسے ہیں جن کے تحقیقات کی ضرورت ہے. انہوں نے 13 سوال پوز کیے. 13 سوال پوز کرنے کے بعد انہوں نے جے آئی ٹی سپریم کورٹ نے بنائی. ٹھیک ہے جی. اور اس کا مینڈیٹ صرف یہی تھا کہ وہ جو 13 سوال ہیں ان کے جوابات جو ہے وہ دیے جائیں اور اس کے انٹینڈنٹ جو بھی چیزیں نکلتی ہیں تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس رپورٹ میں آ گئی. ابھی تک ہم میں سے کسی نے بھی میرا خیال اتنا ٹائم نہیں ملا کہ اس کے ہر صفحہ جو ہے اس کو پڑھیں، جو کہ آج رات یا کل ہم پڑھ لیں گے. لیکن اس سے ایک بات تو کلیئر ہے کہ جو بنیادی سوالات ہیں ان کا جواب آ گیا ہے. مثال کے طور پہ ایک سوال تھا کہ یہ گلف سٹیل کیسے لگی. Why was that such an important question? وہ اس لیے اتنا ضروری سوال تھا کہ جتنی عمارت کھڑی ہے نا اس کی بنیاد گلف سٹیل ہے. یعنی کہ وہ 12 ملین درہم منی ٹریل کو فالو کرنا تھا. جی فالو نہیں، 12 ملین درہم اگر نہیں ہے تو پھر وہ تو جو بھی کچھ ہے وہ نہیں ملتا، وہ منی ٹریل ہے. رائٹ. تو انہوں نے ہولڈ کیا کہ یہ سب فکٹیشس ہے، کوئی سیل کا ہمیں کوئی ریکارڈ جو ہے کہیں سے جی. اور انہوں نے منسٹری آف جسٹس کا دبئی کا وہ پیپرز بھی جو ہیں وہ بھی شائع کیے ہیں. سو ان ادر ورڈز کہ جو سارے منی ٹریل کی بنیاد تھی وہ ختم ہو گئی. دوسرا جو بہت امپورٹنٹ انہوں نے ہولڈ کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ مریم صاحبہ جو ہے وہ نیسکول اور نیلسن کی بینیفیشل اونر ہے. وچ مین کہ جب نیلسن اور نیسکول نے یہ فلیٹ خریدے تھے
تو اس وقت اس کی بینیفیشل اونر جو تھی وہ مریم صاحبہ تھی، اور کیونکہ اس وقت وہ obviously ان کو کوئی انکم نہیں تھی، تو انکم کہیں سے آئی ہے، والد سے آئی ہے، عام پرزمپشن تو یہ ہے کہ والد کی سے. سو دیٹ از دا سیکنڈ. تیسرا انہوں نے کہا ہے کہ جو لائف سٹائل ہے وہ بیونڈ نون، یہ چیز آپ کو پتہ ہے کئی MNA اور کئی لوگ ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں کہ جی لیونگ بیونڈ دا مینز، یہ از ون آف دوز ایشوز جو کہ بیوروکریٹس کے اوپر بھی آتا ہے. موسٹلی ایٹ دا ٹائم آف دی الیکشن. نہیں، بیوروکریٹس کو بھی لگتا رہتا ہے کہ somebody is اچھا living اب beyond. موونگ فارورڈ شفقت صاحب، تو اس لیے یہ ساری چیزیں. ہاں بتائیں موونگ فارورڈ آپ کی جانب آؤں گی. آپ پریس کانفرنس بھی کر رہے تھے، مگر یہ بتائیے کہ اب جو کہ JIT رپورٹ آ گئی ہے، آپ کی پارٹی کا موقف آ گیا ہے کہ ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، کیا آپ نے کوئی اوپننگ رکھی ہے کہ جی، یا اپرچونٹی رکھی ہے کہ جی اگر JIT چاہے تو وہ جا کے قطری شہزادے کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ قلم بند کر لے؟ کیا سپریم کورٹ کے پاس وہ اب روم ہے کہ وہ کہہ دے JIT کو ٹھیک ہے آپ جائیں اور قطری شہزادے کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ قلم بند کر کے واپس لائیں؟ دیکھیں، اور ہم نے پہلے بھی کئی دفعہ اور پرسوں بھی یہ بات رکھی تھی کہ ہمیں تحفظات ہیں جس طریقے سے JIT بیہیو کر رہی ہے، جس طریقے سے انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، اور جو ان کا کنڈکٹ ہے، ہم نے اس کو کویسچن کیا ہے، ایک دفعہ نہیں بارہا کویسچن کیا ہے. اب رپورٹ ان کی آ گئی ہے، میں نے وہ تھوڑی سی دیکھی ہے. یہاں پر وکلاء حضرات بھی ہیں، قانونی ماہرین بھی ہیں، مجھے تو اس میں کوئی نئی چیز نظر نہیں آئی. انہوں نے چند حقائق یہاں سے لیے، چند باتیں وہاں سے لیں. منسٹری آف جسٹس کی جو رپورٹ ہے وہ تو کم از کم منسٹری آف جسٹس وہ اس سوال کا جواب دیتی ہے جو سوال آپ کرتے ہیں. آج سے 37 سال پہلے کا ریکارڈ شاید وہاں موجود نہ ہو. نہیں، مگر انہوں نے جواب دیا ہے شاہد صاحب، انہوں نے آپ نے دیکھا ہوگا. میں نے دیکھا ہے. جی میری گزارش یہ ہے کہ جو سوال آپ نے کیا اس کا جواب آیا. جی اب سوال کیا تھا؟ کیا اس کا مطلب کہ گلف سٹیل ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی؟ یہ انہوں نے وہ ایویڈنس نہیں رکھا جو اس گلف سٹیل کے بارے میں وہاں دیا گیا تھا. اہلی سٹیل جو ہے یہ کوئی ان سے سوال پوچھا گیا تھا کہ وہ 12,000 درہم کی جو بات ہوئی تھی، کیا وہ طارق شفیع صاحب نے دیے تھے فہد بن جاسم بن جابر بن التھانی کو، جس کے تحت جو انہوں نے انویسٹمنٹ کی اسٹیٹس میں، اور پھر اس کے تحت انہوں نے وہ اپارٹمنٹس خریدے. تو ان کا جواب آیا، کس کا؟ یہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس منسٹری آف جسٹس کا. The central bank informed that there isn't any transfers in the records of the central bank in relation to the mentioned request. اس کے اندر آپ آلریڈی کہہ چکے ہیں کہ آپ نے جتنے بھی پیسے تھے وہ کیش میں دیے تھے. اگر میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں نا، ٹرانزیکشن کے بہت سے طریقے، ٹرانزیکشن کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں. اس زمانے میں ہوتی ہی کیش ٹرانزیکشنز تھی. شاید یہ بھی بھول گئے کہ اس مل پہ ایک بینک کا لون تھا جو ری پے ہوا تھا. یہ سب باتیں یہاں نہیں لکھی ہوئی، میں یہی تو کہہ رہا ہوں. ایک نامکمل پارشل رپورٹ ہے، پارشل ان بوتھ سینس. اچھا، اٹ از پارشل اینڈ اٹ از پارشل. مگر مجھے یہ بتائیے کہ جو JIT کی رپورٹ آئی ہے اس کے تحت انہوں نے کیا یہ کہا ہے کہ نیب کی طرف اب جانا چاہیے اور نیب کی طرف سے تحقیقات ہونی چاہیے؟ دیکھیں، میں کوئی قانونی ایکسپرٹ نہیں ہوں، وسیم سجاد صاحب یہاں بیٹھے ہیں، لیکن نہ JIT یہ ریکمینڈ کر سکتی ہے کہ کسی کے خلاف نیب میں مقدمہ کیا جائے، نہ ان کی حیثیت ہے. بات یہ ہے کہ انہوں نے ایڈیشنل ایویڈنس کلیکٹ کرنا تھا. کیا انہوں نے ایڈیشنل ایویڈنس کلیکٹ کیا؟ اس کی کوئی دلیل وہاں پر نہیں ہے. جو سوال میں اگر اجازت دے تو شاہد صاحب سے پوچھوں گا وہ یہ ہے کہ، اور میں ان سے اگری کرتا ہوں کہ وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نیب میں جائیں، لیکن جو میں سوال پوچھوں گا شاہد صاحب سے کہ وہ کیوں ان کے خلاف ہیں؟ کیا ان کا کوئی دشمنی ہے ان کے ساتھ؟ وہ حقائق بھی سامنے آ جائیں گے. نہیں، وہ انہوں نے آلریڈی بتا دی ہیں جی، اس کے اندر نہیں جاتے، مگر اس کے اندر بہت اہم معاملات ہیں، وہ آپ دونوں سے پوچھیں گے، وسیم صاحب سے بھی پوچھیں گے. کیا اب ایک آپشن ہے کہ جو ہماری اعلیٰ عدلیہ ہے وہ کہہ سکتی ہے کہ جی اب آپ جائیں اور جو قطری شہزادے ہیں ان کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ قلم بند کریں، یا وہ آپشن ختم ہو گیا ہے؟ وہ بھی ایک اہم سوال ہے، لوگ جاننا چاہتے ہیں. یہ سب کچھ پوچھیں گے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. وسیم سجاد صاحب، جس طرح کہ میں بریک سے پہلے پوچھ رہی تھی کہ کیا اب سپریم کورٹ یہ JIT کو کہہ سکتی ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم اپنی فیصلہ کریں آپ جائیں اور قطری شہزادے کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ قلم بند کریں؟ میرے خیال میں یہ ہوگا یہ کہ قطری شہزادے کا بیان نہ لینا، اس کی کچھ وجوہات لکھی ہوں گی JIT رپورٹ میں. اور ایمبیسی نہیں آ رہے تھے. جی،
ایمبسی نہیں آنا چاہ رہے تھے. جو بھی قطری وجوہات شہزادے. لکھی جی، ہوں گی, جی. انہوں نے لکھا ہوگا کہ جی ہم نے خط لکھا, ان کا یہ جواب ہے, ہم نے یہ کہا, کچھ نہ کچھ وجوہات ہوں گی جو ہمارے سامنے اس وقت نہیں ہیں. ٹھیک. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کا بیان نہیں لیا گیا, تو اس کی جو وجوہات ہوں گی وہ جو پی ایم ایل این کے وکلا ہیں اس کے کریں گے سپریم کورٹ میں, اور سپریم کورٹ ان وجوہات کو دیکھے گی. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ کوئی جواز نہیں بنتا بیان نہ لینے کا, تو ان کو اختیار ہے اچھا بھی ان کنڈیشنز میں, ان حالات میں ان کا بیان لے لیا جائے. یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھی یہ جو قطری شہزادہ ہے یہ گواہ تھا ان کا شہید حسین نواز کا. جی بالکل. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں گے اچھا بھی ان کی ذمہ داری وہ پیش کریں, ان کو وقت دے سکتے ہیں کہ اچھا بھی جو کنڈیشنز ہیں, یعنی کنڈیشنز یہ تھیں کہ آ جائیں یا پاکستان ایمبیسی میں ان کا بیان ہو جائے. غالباً یہ بات ہے کہ اگر وہ پاکستان ایمبیسی میں بیان نہیں ہوتا اور ایک قطر کے ملک, تو قانون رکاوٹ ہوگی کہ ایک جوڈیشل پروسیجر ہے, ایک انویسٹیگیٹو پروسیجر ہے, کسی اور ملک میں جا کے ہماری پولیس کیسے کر سکتی ہے. میرے خیال میں یہ دقت ہوگی. غالباً جب یہ سامنے آئیں گے سپریم کورٹ کے تو ہو سکتا ہے کہ وہ راستہ نکل آئے. ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ کا بھی بس آج ٹھیک ہے. صبح سے تجزیہ ہو رہا ہے کہ جی میاں صاحب اب گئے, تو مجھے آپ کی باتوں سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی معاملات کافی دیر تک چلیں گے. ابھی جے آئی ٹی کی رپورٹ کے اوپر بحث مباحثہ ہوگا, دونوں وکیل جو ہیں وہ اس کے اوپر اپنا پوائنٹ آف ویو پریزنٹ کریں گے, اور پھر جو ہے سپریم کورٹ کوئی فیصلہ لے گا. دیکھیں نا جی, ہفتے کا انہوں نے ٹائم دیا ہے, اور میرے خیال میں جس طرح کہ شفقت محمود صاحب ذکر کر رہے تھے کہ ری آرگیو کیس نہیں ہوگا. اب یہ ہوگا کہ جی رپورٹ نہیں, فائنڈنگز پہ بھی بات میرے خیال میں شاید نہ ہو, اس کے پروسیجر بھی ہوگی کہ بھی کوئی اس میں خامی ہے, کوئی غلطی ہے, کوئی درست کی ضرورت ہے. تو جب یہ ایک تفتیشی رپورٹ آ جاتی ہے تو تفتیش جو ہوتی ہے وہ فیصلہ نہیں ہوتا عدالت کا. اس کے بعد سپریم کورٹ نے از خود اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ ہمارے پاس آپشنز ہیں کہ ہم یا انٹرم سٹیج پہ یا فائنل سٹیج پہ یا اس کو کسی ریفرنس میں بھیج دیں, یعنی کہ عدالت ہوگی, وہاں پہ گواہی ہوگی, گواہ آئیں گے, فیصلہ ہوگا, اور پھر یا ہم خود جس طرح کہ کھوسا صاحب نے کیا تھا کہ انہوں نے از خود فیصلہ کر دیا کہ یہ 62 اور 63 کے معیار پہ نہیں اترتے, ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں ڈسکوالیفیکیشن کا. شفقت صاحب. نہیں, what you have to understand is کہ پانچوں جج جو تھے ان میں جو ڈفرنس تھا وہ صرف ایک تھا کہ 2 ججز نے الٹیمیٹ فیصلہ فوری سنا دیا, باقی 3 نے یہ نہیں کہا کہ وہ بری ہیں یا وہ اچھے وہ ٹھیک, باقی 3 نے کہا کہ کچھ ایشوز ہیں جن کے اوپر ہم کورٹ وانٹ سم فردر انویسٹیگیشن, اینڈ دے ایون فارمولیٹ جس کو آپ آلموسٹ ٹی او آر کہہ سکتے ہیں, انہوں نے وہ 13 ٹی او آر بھی بنا کے دے دیے. ٹھیک ہے, خود انہوں نے جے آئی ٹی کی تشکیل بھی خود کی, جس پہ نون لیگ نے بڑا اعتراض کیا کہ جی وہ پتہ نہیں کوئی واٹس ایپ کال کر دی, سپریم کورٹ نے اس پہ اعتراض کیا. تو یہ تشکیل بھی خود کی, باقی سارے کام بھی خود کیے, اور اس کے بعد اب آ گئی رپورٹ. اب اس رپورٹ کے بعد کیا ہو سکتا ہے, اس کے میرا تو خیال ہے کہ 1-2 ہیئرنگز ہوگی, جس میں ایک دن نواز شریف صاحب کے وکیل بولیں گے, پھر ہمارا وکیل اس پہ رپورٹ کے اوپر یعنی پروسیجرز اینڈ دیز ایشوز, ہو سکتا ہے اٹارنی جنرل اس پہ کوئی بات کرے. اس کے بعد کورٹ از گوئنگ ٹو میک اے ڈیسیژن. اچھا, ناؤ دیٹس این امپورٹنٹ پارٹ. اچھا, اس میں اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ڈسکوالیفائی خود کر دیں ایز 2 ججز ہیڈ ریکمینڈیڈ, بیکاز اگر آپ مین ججمنٹ پڑھیں نا تو اس میں گنجائش رکھی ہے انہوں نے. دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور جگہ بھیج دیں. اچھا, اس کے اوپر میں بات ضرور کرنا چاہوں گی, مگر پہلے میں ایک سوال کر لوں شاہد صاحب سے. شاہد صاحب یہ بتائیے کہ آپ لوگ آلریڈی کہہ چکے ہیں کہ اگر قطری شہزادے کا بیان نہیں آتا تو ہم اس جے آئی ٹی کی رپورٹ کو ریجیکٹ کرتے ہیں, آپ نے ویسے ہی اس کو ریجیکٹ کر دی ہے. اب جبکہ یہ سپریم کورٹ میں آ گیا ہے اور اس کی بنیاد کے اوپر اگر سپریم کورٹ کوئی فیصلہ کر دیتا ہے اور قطری شہزادے کا بیان قلم بند نہیں ہوتا, تو آپ کیا سپریم کورٹ کے فیصلے کو بھی ریجیکٹ کر دیں گے؟ سپریم کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوتا ہے, اور ہم نے ہمیشہ قانون کی پاسداری کی ہے. نواز شریف صاحب ایک ذمہ دار آدمی ہے, اس لیے میں نہیں سمجھتا ہمیں کوئی ایسی اسپیکولیشن کرنی چاہیے کہ سپریم کورٹ فیصلہ کرے, اس کو نہ مانا جائے, کوئی بغاوت یہاں شروع ہو جائے. یہ جمہوریت ہے, اور جمہوریت کے چند تقاضے ہیں جو دونوں طرف جاتے ہیں. مگر آپ کا مطالبہ تو یہی ہوگا نا کہ قطری شہزادے کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ قلم بند کیا جائے. وہ صرف ایک بات نہیں ہے, ہم نے بہت سی باتیں رکھی ہیں. ابھی جب وکلا بات کریں گے بہت سی اور باتیں سامنے آئیں گی
کیونکہ میں نے پہلے کہا کہ یہ رپورٹ انتہائی فلاڈ رپورٹ ہے. یہ جو اس میں بار بار لکھا گیا کہ دی ایسٹس آر بیونڈ دی نون سورسز آر ناٹ کمنسوریٹ اور سم تھنگ ود دی نون سورسز آف انکم, یہ ہمارے خلاف مشرف دور میں ریفرنس بنتے تھے اور درجنوں ریفرنس بنے. یہ من ان وہی لینگویج ہے, یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, یہ پہلے بھی بھگت چکے, انشاءاللہ اب بھی بھگت لیں گے. لیکن بات یہ ہے, دیکھیں حقائق کو بھی سامنے رکھنا پڑے گا. 2 اشخاص ایسے ہیں جو اس ملک میں ہی نہیں رہتے, اوورسیز پاکستانیز ہیں. آپ ان کو کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ یور ان کو جس ملک میں وہ رہتے ہیں, جہاں وہ ٹیکسز پے کرتے ہیں, انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ جی آپ کے ایسٹ زیادہ ہیں, حالانکہ وہاں بڑی اسکروٹنی ہوتی ہے ایسٹس کی. ادھر وزیر اعظم کے پر بات ہے میں نا دیکھیں, شاہد صاحب, آپ وزیر اعظم کو آپ کریں نا, میں نہیں کہہ رہا کہ وزیر اعظم کو آپ نہ کریں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے 2 ایسے اشخاص کے بارے میں جن کا اس ملک میں کوئی انکم کا سورس نہیں ہے, جو کلیم نہیں کرتے, جو یہاں رہتے نہیں ہیں, ان کے بارے میں یہ باتیں لکھ دی ہیں. آپ نے اسحاق ڈار کے بارے میں یہ بات لکھی کہ یہ چیریٹی بہت دیتے ہیں اور یہ بھی ایک جرم ہے چیریٹی دینا, کہ انہوں نے ٹیکس ایویژن کر دی ہے چیریٹی. میں ایک سیکنڈ جی, مجھے بات کرنے دیں نا. یہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے چیریٹی دی ایسے اداروں کو جو ان کی اپنے کنٹرول میں ہے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی اس گھر کو جانتے ہیں کہ اربوں روپے کا گھر جو ہے وہ اسحاق ڈار صاحب کی فیملی نے اس چیریٹی کو دیا ہوا ہے, اور جو وہ چیریٹی دیتے ہیں اس کا ایک معمولی حصہ اس چیریٹی کو جاتا ہے, جو کہ ایک ٹرسٹ چلاتا ہے, جو کہ ڈاکیومنٹڈ ہے, اس کے اکاؤنٹس موجود ہیں. یہ سب چیزیں ہیں, بہت سے فلاز ہیں. میں شروع کروں تو ابھی تو میں نے چاند, مگر اب آپ کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ کس کی اسٹریٹجی؟ پی ایم ایل این کی کیا اسٹریٹجی؟ ہم اپنا لیگل حق بھی محفوظ رکھتے ہیں. ہم نے عوام کی عدالت میں بھی اپنا مقدمہ پیش کر دیا ہے. عوام پاکستان کی فیصلہ کر لیں, کیونکہ آپ ایک پاکستانی سٹیزن کو پروسیکیوٹ کرنا چاہتے ہیں, لیکن جو ملک کا وزیر اعظم بھی ہے, آپ نے اگر کوئی اسپیشل قوانین بنا کے اسی کو پروسیکیوٹ کرنا ہے تو پھر یہ فیصلہ عوام کے, میں آپ کی بات نہیں کر رہا. یہاں تو دیکھیں, شفقت صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس کو کورٹ کو بڑا سیریسلی دیکھنا پڑے گا. مثلاً ایک بڑی امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ ہے جو ہمارے پولیٹیکل کانٹیکسٹ میں بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. وہ لکھتے ہیں کہ کنکلوژنز, Ms. Maryam Safdar has submitted fake, falsified documents to the JIT, which is a criminal offence. Right. These documents are decoys to manipulate facts and camouflage truth. Nawaz and Captain Retired Safdar as well as Ms. Maryam Safdar have also signed these falsified and misleading documents. So یہ سارے بڑے میجر ایشوز ہیں. میجر تو ہیں, but does it make Nawaz Sharif a criminal? That is the real question, Shafqat. جی, اگر فالسیفائڈ ہے نا تو اگلے آدمی کو صفائی کا موقع بھی ملتا ہے. میرے کہنے سے فالسیفائڈ نہیں ہوتے, مگر وسیم, اگر انہوں نے ڈاکیومنٹ جمع کرائے ہیں. قانونی ماہر وسیم سجاد صاحب ہے, میں جسٹس اجاز افضل خان کی ایک چیز کوٹ کرنا چاہ رہی ہوں. اگر آپ پیرا 30 دیکھیں 296 پیج پہ وسیم صاحب, تو اس کے اندر وہ لکھتے ہیں ایٹ دا رسک آف اسٹیٹنگ دا آبویس, اور وہ 62(1)(f) کی بات کریں, اٹ مے بی کلیریفائڈ دیٹ دا کورٹس آف لا آر کنسرنڈ ود دا میٹرز آف لا اینڈ ناٹ morality. There can be no manner of doubt that the term honest as employed in Article 62(1)(f) refers to legal honesty, an objective concept, and not mere moral or ethical honesty which is subjective. The courts have never wandered into the realm of morality in this behalf. اور پھر وہ پیرا 37 میں اور مزید اس کو کرتے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم 62(1)(f) کے تحت کسی پرائم منسٹر کو بیسڈ آن ہیئر سے گھر نہیں بھیج سکتے. تو اس کے جے آئی ٹی نے اب یہ نہیں, مگر جے آئی ٹی نے اب ایک قدم آگے جانا ہے اور پروف کرنا ہے کہ میاں محمد نواز شریف اپنے بچوں کے پیسوں سے دیکھیں جی, یہ اگر آپ دیکھیں نا, جن 2 ججز نے ڈسکوالیفیکیشن کی ہے, ان کی اپروچ یہ تھی کہ یہ پراپرٹیز جو ہیں یہ ایڈمیٹڈلی قبضے میں ہیں ان کے سنس 93. جج صاحبان نے یہ کہا ہے, جن جو انہوں نے یہ کہا ہے جی کہ چونکہ یہ ان کے قبضے میں تھی اور یہ اون کرتے ہیں, تو لہٰذا ان کی ذمہ داری بنتی تھی کہ ایکسپلین کریں کہ یہ کہاں سے آئی ہیں, اور انہوں نے ایکسپلین نہیں کیا, پارلیمنٹ میں بھی نہیں کیا, پبلک میں بھی نہیں کیا, کورٹ میں بھی نہیں کیا. لہٰذا وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ صادق اور امین کی ڈیفینیشن میں نہیں آتے.
जो दूसरी जज साहिबान हैं जिनका मेजॉरिटी फैसला है, उन्होंने कहा है कि नहीं, हम इस पे नहीं जाएंगे, हम चाहेंगे कि मज़ीद तहकीकात हो और ये जो मौका दिया जाए इनको, जो कागजात हैं उनको वेरीफाई किया जाए। तो वो एक्सरसाइज उन्होंने 13 सवालात सामने रखे। अब JIT ने उस पर तफ्तीश करके अदालत को भेज दी है। ये तफ्तीश है, यानी तफ्तीश फैसला नहीं होता। तफ्तीश के बाद अदालत को कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे, अस्यूमिंग कि ये इनको मैं कहूँगा कि इस वक्त ये एक चार्ज शीट है, एलिगेशंस हैं, चालान है, आप जो भी कहें। उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट में इस पे बहस होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने शुरू किया है। वकला की बहस सुनी जाएगी कि इस पे क्या आपको खामी नजर आ रही है, क्या जो पहले वो एक कह चुके हैं, एक जजमेंट दे चुके हैं, हाउ विल दिस होल्ड अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर जजमेंट दैट दे विल गिव इन द फ्यूचर? अब जो चीजें आई हैं सामने, उस पे अगर एतराज है तो किया जाएगा ना उनके सामने कि ये अभी भी पूरा नहीं है। वो अब वो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी कि ये जो मटीरियल है, ये मटीरियल जो है, इसकी बुनियाद पे हम क्या करें, क्या इसको कोर्ट में भेजें और या मनी लॉन्ड्रिंग कोर्ट में भेजें? मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है, नैब में जा सकता है, नैब में जा सकता है, क्योंकि उन्होंने लिखा था कि भी ये क्या सादिक और अमीन की बात जो है वो हम कहाँ भेजें। ये जो है मनी लॉन्ड्रिंग, या उन्होंने हवाला दिया करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिस का, बिल्कुल JIT के मुताबिक उसमें आता है, लेकिन ये फैसला अब अदालत करेगी। ये तो एक JIT का फाइंडिंग है ना जी। ठीक है, मगर वसीम साहब, एक केस तो अदालत के अंदर चल रहा है, एक केस अदालत के बाहर चल रहा है, और वो जो केस है वो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह दोनों पार्टीज ने, PTI और PMLN ने कैसा लड़ा है। और PMLN बाकायदा कहती रही है कि साजिश की बू आ रही है, मगर नाम नहीं लेती उन लोगों का जो उनके खिलाफ साजिश करी है। मैं चाहूंगी कि अगर हम वो क्लिप्स हम दिखा दें ब्रेक से पहले, फिर उसके बाद हम उसके पर बहस कर सकते हैं। मैं ये सवाल जरूर कौम के सामने रखना चाह रहा हूं अपनी पार्टी की जानिब से कि ये जो कहा गया है, हमें बताया गया था कि FIA हेड करेगी JIT को, अदालती हुक्मनामा भी हमारे इल्म के मुताबिक यही है। अब एक खबर आ गई है अखबारात में, और आज तीसरा दिन है, उसकी कोई तरदीद या वजाहत किसी अथॉरिटी या किसी अदारे की जानिब से नहीं आई कि हमारे एक हसास अदारे के पास इसका कंट्रोल है। और उस स्टोरी के मुताबिक जो हमने पढ़ी है, वो कंट्रोल उस स्टोरी के मुताबिक, मैं नहीं कह रहा ये बात कि शायद अदालती हुक्म के तहत दिया गया है, तो इसकी वजाहत आ जानी चाहिए थी। ये बड़ी अहम बात है कि सरबराही तो FIA के पास थी, अगर कोई और फैसला आया है या कोई फैसला बीच में हुआ है तो वो कोर्ट ऑर्डर किधर है? और कुछ लोग चाहते हैं कि इलेक्शन तो हो, लेकिन इस तरह हो कि मुस्लिम लीग नून को पूरी तरह गंदा कर दो ताकि ये कम बैक ना कर सके। कुछ लोग जो इस मुल्क से बाहर हैं, वो चाहते हैं कि इस मुल्क से जमहूरियत को चलता करो, क्योंकि पार्लियामेंट जैसी तैसी भी हो, वो परवेज मुशर्रफ की तरह, कालीन की तरह बिछती नहीं है। शाहिद साहब, ये कुछ लोग कौन हैं जो चाहते हैं कि सेनेट इलेक्शंस ना हो, कि इस मुल्क के अंदर जमहूरियत ना हो? आप लोग इशारा क्यों करते हैं, खुल के क्यों नहीं बताते कि आपके खिलाफ क्या हो रहा है? देखिए, ये वो लोग हैं जो नहीं चाहते मुल्क में तरक्की हो। कौन है वो? जो एक आपकी पार्टी आपके सामने बैठी है, एक धरना कर चुके हैं, जब से हुकूमत आई है कोशिश यही रहती है कि काम ना मुल्क में होने पाए। इतने ताकतवर हैं कि मैं सिर्फ ये कहता हूं कि साजिश वो होती है जो मुल्क में तरक्की को रोके, जो मुल्क में जमहूरियत के सफर को रोके, वो उसको मैं साजिश समझता हूं कि एक मुल्क एक तरह चल रहा है, बड़ी मुश्किल से सिमत में आया है, उसको चलने दें। अभी 8 महीने बाद इलेक्शन है, इलेक्शन में अवाम फैसला कर लेंगे। आपने अदालतों में सियासत खेलनी है, आपने अदालतों के बाहर खेलनी है, ये आपकी मर्जी है, लेकिन इससे सफर जो है, जब अनसर्टनिटी इस किस्म की होती है, पहले धरने में भी हुई, वो भी मुल्क ने सफर किया, उसके बाद एक दफा सफर किया, फिर पिछले नवंबर दिसंबर में हुआ, और आज फिर वही कैफियत है। नहीं, मैं वही कहने लगा था कि हमारे दोस्त नून लीग के हैं, वो ये कहते हैं, ऐसे तासुर देते हैं जैसे ICIJ या पनामा वो हमारा कोई जैली इदारा है, और हमने बैठ के ये सारे चार्जेस घड़े थे। बाबा, वो एक इंटरनेशनल लॉ, बल्कि उसको पुलिटिकल प्राइज मिला इस सारी रेवोल्यूशंस के ऊपर। सो दूसरी बात ये है कि शाहिद साहब तो किसी और पैराए में उसको कह रहे हैं कि जो तरक्की रोकते हैं, लेकिन इनके कई साथी जो हैं वो तो खुल के जुडिशरी को और फौज को निशाना बना रहे हैं।
मगर आपने आज एक मीडिया हाउस को भी निशाना बनाया शफकत साहब। हमने बनाया, पीटीआई ने बकायदा सुप्रीम कोर्ट ने उनको कंटेम्प्ट का नोटिस दिया। अच्छा, फॉल्स खबरें देने के लिए। फॉल्स खबरें देते हैं सुप्रीम कोर्ट ने यही तो कहा है उनको कि आप ये सुप्रीम कोर्ट कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उन्होंने इसलिए किया है क्योंकि ये फोन करते रहे हैं उनको, सिर्फ फोन करने की बात नहीं है, जो आज सुबह स्टोरी आई थी जी अहमद नूरानी की, हाँ, दैट वाज अ फॉल्स स्टोरी। अच्छा, और वक्त पे साबित कर दिया कि वो फॉल्स स्टोरी है। मगर इसी खबर के एक जर्नलिस्ट ने ही, आपको पता होगा पैनामा पेपर्स के अंदर वो ही पाकिस्तान का पॉइंट। मैं वर्किंग जर्नलिस्ट के साथ हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, हमें तो मैनेजमेंट के साथ प्रॉब्लम है। अच्छा है, हाँ, हमें तो है मैनेजमेंट के साथ प्रॉब्लम। अच्छा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा तो प्रॉब्लम जो है वो दैट इज नॉट मटीरियल। जो मटीरियल चीज़ है वो तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज जंग पब्लिशर्स को, मीर शकील रहमान साहब को, उनके भाई को और मेरा ख्याल है अहमद नूरानी को, उन्होंने कंटेम्प्ट के अंदर शो कॉज का नोटिस दिया जी, प्रिंटर्स को भी सो दिया वो उनको क्योंकि वो डिस्टॉर्ट करते हैं जो वो कहते हैं। उन्होंने कहा कि हमने कब कहा था कि हुसैन की एप्लीकेशन रिजेक्ट होगी, आपने वो लिख दिया रिजेक्ट होगी। आपने आज एक झूठी कहानी चला दी, आपने डायरेक्टली जजेस को फोन करने शुरू कर दिए। तो ये मामला जो है ये सुप्रीम कोर्ट के कॉग्निजेंस का है, हमारा नहीं है। मैं एक वजाहत कर दूं, इन्होंने जो बात की, हमने ना कभी कहा कि सुप्रीम कोर्ट पर कोई इल्ज़ाम लगाया या फौज पर इल्ज़ाम लगाया। ये हमेशा उनको घसीटना चाहते हैं सियासत के अंदर। ये मामलात जो है सियासी मामलात, कभी कोई इशारा, देखिए साउंड बाइट्स वो जज्बात में लोग बात कर जाते हैं। ये वो हुकूमती, वो पार्टी का रैप नहीं होते, हुकूमती रैप नहीं होते। मैंने कभी बात की कि अब मियां नवाज शरीफ ने बात की, बात ये नहीं है। ये बातें आप उसको जिस मर्जी मोड़ के ले जाएं। हकीकत ये है कि फौज को लाने, इसमें घसीटने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की जहाँ तक बात है, हम एहतराम करते हैं सुप्रीम कोर्ट का। जब सुप्रीम कोर्ट में हमला हुआ था तो मदद करने वाली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही थी। मियां नवाज शरीफ घर से ना निकलते। मैं 1980 जी, मैं 2008 की बात कर रहा हूँ। हमारे 97 में बिल्कुल हमारे हुकूमत में हमला हुआ, हमने पैर भी पकड़े और हाथ भी जोड़े कि हमारे दौर में बेशुमार इख्तलाफात भी हो गए। आज वो जज आपके खिलाफ जी, कौन सा जज? जो ये उनका मसला होगा ना। उनके कंडक्ट ने खुद साबित किया है कि उनकी क्या हैसियत थी, लेकिन हम उनके लिए नहीं गए थे, हम अदालत के लिए गए थे। मगर अदालत की बालादस्ती हो तो वो जगह पे कायम है। आपने हिंट तो कराया ना कि आपके खिलाफ जुडिशियल कू हो रहा है। हमने देखे मेरे सामने मेरे साथ प्रोग्राम में इनके लोगों ने जुडिशियल कू का लफ्ज इस्तेमाल किया। इन्होंने कहा जी ये जुडिशियल कू है। उन्होंने ये कहा है ये एक पुरानी स्कीम है कि किसी ज़माने में कि ये जुडिशरी के आर्मी डायरेक्टली नहीं करेगी जुडिशरी। ये सारी चीज़ें कह रहे हैं। अभी आप इनके जावेद हाशमी भी कहते जिसने कहा है उनसे पूछ लें। नहीं, आपने ये तो पार्टी का मौकफ नहीं है, ये कोई अच्छा पार्टी का मौकफ नहीं है कि आपके खिलाफ जुडिशियल कू हो रहा है। देखें जुडिशियल साजिश आपके खिलाफ क्या चीज होती है? साजिश में बिल्कुल साजिश वो होती है जो मुल्क तरक्की को रोके। अच्छा, और वो आज वो प्रोसेस को रोका जा रहा है। वसीम साहब यहाँ पे मुस्कुरा रहे हैं, बैठे हुए हैं, उन्होंने भी बड़ी देखी हैं मूवमेंट्स देखी हैं। देखिए यहाँ पे जुडिशियल कू होता तो रहा है माजी के अंदर, आप इसको कैसे देखते हैं कि आज अदलिया के खिलाफ ये कहा भी जा रहा है कि जी एक नेक्सस है, इसको अदलिया कैसे देखेगी और इस केस के ऊपर ये जो एक क्या रायां हो रही हैं वो कैसे असरअंदाज होंगी? देखिए जी, अदलिया जो है वो बिल्कुल जाएगी मटीरियल पे, शहादत पे, एविडेंस पे, कानून पे। और अगर आप फैसला पढ़ें आसिफ खोसा साहब का, उसमें उन्होंने बिल्कुल कानूनी हवाले दे के 62 और 63 की एक वो स्टैंडर्ड बना के उस पर फैसला किया है। मौजूदा जज साहिबान ने कहा कि ये काफ़ी नहीं है, हम मज़ीद तहकीकात चाहते हैं। और मेरे ख्याल में ये जो बातें तकारीर में हो रही हैं, मसलन ये सवाल कि जी आपने तो कहा था कि FIA हेड करेगी लेकिन इसको कोई और का हेड कर रहा है, ये एक सवाल है, ये उठाया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के सामने कि जी आपने ये कहा था, और वहाँ अगर साबित हो गए तो सुप्रीम कोर्ट का नोटिस लेगी। लेकिन बाकी चीज़ें मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट इंटरेस्ट नहीं होगा कि भी नहीं। मगर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है और जितने भी मीडिया हाउसेज हैं उन सब के रिकॉर्ड्स जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने तलब कर लिए हैं कि जी आपको
سے آ رہے جی، ہیں، وہ کون ٹھیک ہے، کیسے رپورٹنگ وہ کر رہا ہے. اس لیے مگر وسیم صاحب ایز اے جرنلسٹ میں آپ سے پوچھوں گی کہ ایک فریڈم آف ایکسپریشن بھی کوئی چیز ہوتی ہے. دیکھیں جی، فریڈم آف ایکسپریشن میرا کہاں خیال ہے شروع freedom ہوتا of ہے اور expression بھی انہوں نے بات نہیں کی. اس کی جو کیوں نہیں ہے؟ نہیں کیوں نہیں ہے شفقت صاحب؟ آپ خود ایک جرنلسٹ رہ چکے ہیں. جو ایڈز ملتے ہیں کسی میڈیا اس کا فریڈم آف ایکسپریشن نہیں وہ اس کو جوڑیں گے نا رپورٹنگ میرے کے خیال میں ذریعے. جی سوال یہ نہیں تھا، سوال یہ تھا کہ سپریم کورٹ کے مطابق غلط رپورٹنگ ہو رہی ہے اور سر 10 کی نیوز سٹوری تھی جو اس رپورٹ سامنے آ گئی اس کے مطابق نہیں تھی، یعنی غلط رپورٹنگ کی گئی تھی. پھر جج صاحب کو فون کیا گیا، سٹوریز لگائی گئی کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ISI اس کو کنٹرول کرے گی، تو اس لیے سپریم کورٹ نے ان چیزوں کا نوٹس لیا ہے اور وہ شاید دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا تو اس کی لیکن میرے خیال میں سپریم کورٹ یہ جو پبلک میں ڈیبیٹ ہو رہا ہے، جو سازشوں کی بات ہو رہی ہے، اس پہ اثر انداز سپریم کورٹ پہ نہیں ہوگا. وہ فیصلہ کریں گے جو مٹیریل سامنے آ گیا ہے، اس میں جو اعتراضات کیے جا سکتے ہیں ان کو سنیں گے. اور جس طرح میں نے کہا کہ قطری شہزادے کے بارے میں اگر ان کو نہیں یہ GIT کا جو فیصلہ ہے یہ قانون کے مطابق نہیں ہے اور وہ بغیر جورسڈکشن ہوئے جا سکتے ہیں، تو سپریم کورٹ کہے گا ٹھیک ہے ہم اس کو آرڈر کرتے ہیں کہ جائیں ریکارڈ کر لیں، 1 دن لگ جائے گا 2 دن لگ جائیں گے. تو میرے خیال میں سپریم کورٹ کا جو فیصلہ الٹیمیٹلی آئے گا وہ بالکل قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے آئے گا، سن کے آئے گا. کوئی بھی ایکشن لیں گے تو ان کو موقع دے کے پھر وہ فیصلہ کریں گے. شاہد صاحب کیا یہ بات ہوئی ہے آج آپ کا جو اعلیٰ اجلاس ہوا ہے کہ میاں آپ کو وزیر اعظم کی کرسی سے مستعفی ہو جانا چاہیے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. ڈسکشن بھی ہے اس کے، یہ بات کسی نے ریز کی نہ ریز کرنے کی گنجائش ہے کیونکہ وہ الیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں اور عوام نے الیکٹ کیا ہے اور وہ رہیں گے. اگر کوئی ان کے خلاف بات سپریم کورٹ سے آتی ہے اس کے بعد جو بات ہوگی وہ دیکھی جائے گی. لاسٹ ورڈ شفقت صاحب. دیکھیں ہم پہلے بھی کہہ رہے تھے اب پھر کہتے ہیں کہ اگر اس GIT رپورٹ آنے کے بعد جس میں سارے چیزوں کے میں میاں نواز شریف صاحب کو ملزم ٹھہرایا گیا ہے، مجرم ٹھہرایا گیا، تو اس کے بعد کوئی اخلاقی جواز ان کے پاس رہتا نہیں ہے کہ مگر وہ ریزائن نہیں کر رہے. میرا خیال ہے پڑھ لیں رپورٹ کو، پڑھ لیں تو پھر پتہ چل جائے گا کس چیز کے مجرم ہے. اگر ریزائن نہیں وہ کرتے تو پھر ان کو کورٹ کی طرف سے ہوگا بلکہ مزید خراب ہوں گے. چلیں اور پھر 2018 میں دیکھیں گے کہ کون سرخرو ہوتا ہے. فیصلہ عوام کے پاس ہے. شاہد صاحب ایک چیز میں ایڈ کر دوں، فیصلہ عوام کا یہ ضرور ہے کہ کون الیکٹ ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن عوام کے فیصلے کا مطلب